الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أنبيائه خصوصا على أشرف الرسل محمد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج کی اس تقریب میں میری کوشش یہ رہے گی کہ صرف میں اس چیز کو بیان کروں، اس پہ فوکس کروں جو رمضان المبارک کے مہینے کے ابتدا میں یا اس سے پہلے ہمیں کرنی چاہیے، اور زندگی رہی انشاءاللہ تو رمضان المبارک کے مسئلے پھر رمضان المبارک کے مہینے میں کریں گے انشاءاللہ. آیت کریمہ جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ جل شانہ نے فرمایا شہر رمضان، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. مفسرین اور محدثین احادیث کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے تمام آسمانی کتابوں کے لیے، ان کے نزول کے لیے جس مہینے کو خاص کیا، مقرر کیا، وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. مثلا مسند احمد کی روایت ہے، حضرت واثلہ بن اسقع راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کے پہلی تاریخ کو اللہ جل شانہ نے نازل فرمائے. تورات رمضان المبارک کے 6 تاریخ کو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی. زبور اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کے 12 تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام کو دی. انجیل 13 رمضان المبارک کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اور قرآن 24 رمضان المبارک کو اللہ جل شانہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل فرمایا. ان تمام آسمانی کتابوں کا نزول ایک ہی مہینے میں ہے، اور یہ مہینہ ہجری سال کا 9واں مہینہ ہے. رمضان المبارک کون سا مہینہ ہے؟ 9واں مہینہ. اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کا نزول 2 طرح فرمایا ہے. ایک لوح محفوظ میں قرآن پاک کو اللہ نے لکھا، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اور قرآن کریم کو اللہ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی رات میں اور ایک ہی جگہ کتابی شکل میں نازل فرمایا. اللہ جل شانہ نے اس رات کو لیلۃ مبارکۃ کا نام دیا، اور پھر آسمان دنیا سے زمین پر
حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے تقریباً 23 سال میں قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اس مہینے کی سب سے بڑی جو عظمت ہے وہ یہ ہے کہ اس میں تمام آسمانی کتابیں اور جو تمام آسمانی کتابوں کا مہیمن ہے، جو ان کی تصدیق کرنے والی آخری کتاب ہے قرآن، وہ بھی اس مہینے میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ کی مہربانی سے، اللہ کے کرم سے اس مہینے کو بہت بڑی ایک عزت ملی، اور وہ عزت کیا ہے؟ تمام آسمانی کتابوں کا نزول اس مہینے میں۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور جو سرکش شیاطین ہیں ان کو اللہ جل شانہ باندھ دیتا ہے، اور جو سرکش جنات ہیں ان کو بھی اللہ جل شانہ باندھ دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے کی ہر رات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اے میرے بندو، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے نیکی کرنے والے اور بھی آگے بڑھ، اور بھی کوشش کر، اور اے برائی کرنے والے رک جا، اس لیے کہ یہ وہ مہینہ ہے وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النِّيرَانِ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ جل شانہ لوگوں کو جہنم سے، آگ سے آزادی اور نجات دلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ شوال کے مہینے سے جنت میں ایک ڈیکوریشن اور ایک خوبصورتی کا کام شروع ہو جاتا ہے اگلے سال کے رمضان کی استقبال کے لیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب شعبان کا مہینہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا چاند دیکھنے کے لیے اور ان کے دنوں کی گنتی کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرمایا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کے دنوں کا استقیمو، لفظ استقیمو استعمال کیا ہے۔ ایک حدیث میں احسو کا لفظ آیا ہے، گننا، دوسرے میں ہے استقیمو، کہ باقاعدہ طور سے اس کا اہتمام کیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ جب شعبان کا مہینہ، بلکہ اس سے پہلے رجب کا مہینہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، یا اللہ رجب اور شعبان کے مہینوں میں ہمارے لیے برکت فرما، وبلغنا رمضان، اور یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا، کہ رمضان کا مہینہ ہمیں ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے کا اہتمام بہت زیادہ کرتے۔ شعبان کے مہینے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے زیادہ رکھتے بنسبت اور مہینوں کے، اس لیے کہ ایک ریہرسل کا مہینہ ہے، ایک پیش خیمہ ہے، ایک مقدمہ ہے اس عظیم مہینے کا، جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اول 10 دن وہ مغفرت کے دن ہیں اور رحمت کے دن ہیں، اس کے دوسرے 10 دن وہ مغفرت کے دن ہیں، اور آخر 10 دنوں میں تو بالکل ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے، سیل لگ جاتا ہے جہنم سے نجات کا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما رہے تھے، ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین،
دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے اس سے پہلے تو ایسا نہیں کیا تھا، آج کون سی خاص بات تھی؟ حضور نے فرمایا کہ میں جب ممبر کی سیڑھی پہ پاؤں رکھ رہا تھا اس وقت جبریل امین نے ایک دعا کی اور میں نے اس پہ آمین کہا، پھر اس نے دوسری دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا، پھر اس نے تیسری دعا کی، میں نے اس پہ آمین کہا۔ ان 3 دعاؤں میں ایک دعا یہ تھی کہ ہر وہ شخص تباہ و برباد ہے کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو جائے۔ یہ بد دعا کس نے کی؟ یہ حضرت جبریل نے۔ آمین کس نے کہا؟ سید المرسلین نے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کی خیر سے اگر ایک شخص محروم ہو جاتا ہے تو اس کے نصیب میں کوئی خیر نہیں، وہ سب کچھ سے محروم ہے۔ اللہ ہمیں اس محرومیت سے بچائے، اللہ ہمیں خوش قسمتی دے، اللہ ہمارا نصیب اچھا کرے۔ آج ہم زندہ ہیں، شعبان کا مہینہ آخری دنوں میں ہے، شعبان کا مہینہ گزر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، امہات المومنین کو خوشخبری دیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ تمہیں پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، تمہارا مہینہ آ رہا ہے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ انزل فیہ القرآن، اس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ پتہ ہے رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ جس میں سرکش شیاطین کو اللہ پاک باندھ دیتا ہے۔ اور امہات المومنین فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کمر یعنی اپنا پیٹ جو ہے وہ کس لیتے، یعنی تیار ہو جاتے۔ اور رمضان کے مہینے میں عبادات دوسرے مہینوں کی بنسبت بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی میرے پاس لائے گا میں کم از کم اس کا بدلہ 10 گنا دوں گا۔ ہم دن میں کتنی نمازیں پڑھ رہے ہیں؟ 5، لیکن ہمیں اس کا اجر کتنا ملتا ہے؟ 50، اس لیے کہ نمازیں کتنے فرض ہو گئی تھی؟ 50۔ اللہ نے فرمایا اے پیغمبر آپ کا ایک امتی اگر 5 نمازیں پڑھے گا تو اس کو بدلہ 50 کا ملے گا، ایک نماز کا 10 گنا بدلہ ملے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کو اضعافا مضاعفتاً، کئی گنا میں اس ثواب کو بڑھا دیتا ہوں۔ انسان کی اخلاص، توجہ، خضوع اور خشوع پہ انحصار کرتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو میں کتنا دیتا ہوں۔ ایک دانے کا مثال لو، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ایک دانہ زمین میں ڈالتے ہو اس سے کم از کم 7 خوشے پیدا ہوتے ہیں، ایک خوشے میں کم از کم 100 دانے آپ کو ملتے ہیں۔ اگر میں اس ایک دانے کو بڑھا سکتا ہوں تو آپ کی عبادات کو بھی میں بڑھا سکتا ہوں، اور آپ کی عبادات کا میں اتنا بڑا اجر دیتا ہوں۔ لیکن رمضان کے مہینے میں یہی عبادات اگر اللہ فرماتے ہیں تم نفل عبادت ادا کرو گے تو اس کا بدلہ آپ کو فرض کے برابر ملے گا، اور اگر تم فرض عبادت کرو گے تو اس کا جو کم سے کم جو منیمم بدلہ ہے وہ 10 کے بجائے نہیں، وہ 70 گنا ملے گا۔ تو فرض کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ 70 گنا، اور نفل کا کتنا ملتا ہے؟ جتنا فرض کا ملتا ہے۔
میں نے اپنے استادوں سے سنا ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کے فرض نماز وہ کم ہو جاتے ہیں اور اس نے نوافل پڑھے ہیں تو 80 رکعت نفل 1 رکعت فرض کے برابر لیے جائیں گے. کتنے؟ 80 رکعت. اب اندازہ لگاؤ کہ 80 رکعت نفل اگر 1 فرض کے برابر ہے تو ہمیں 1 رکعت نفل پہ کتنا کم از کم ملے گا؟ 80 گنا. اور پھر اگر آپ مسجد میں ایک نماز پڑھتے ہو تو 25 گنا یا 27 گنا اور زیادہ. ضرب دو اس کو. اگر ہم فرض پڑھتے ہیں تو فرض کو 70 گنا پہلے ضرب دو، اس کے بعد 27 گنا ضرب دو اگر جماعت کے ساتھ پڑھتے ہو، اس کے بعد اس کو 25 سے ضرب دو اس لیے کہ مسجد میں پڑھتے ہو. کتنا ثواب ملتا ہے. اس لیے آج ہمارے پاس ٹائم ہے. سب سے پہلے آج یہ ارادہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں میں نے خوب کمانا ہے. رمضان میں پوری کوشش میں کروں گا کہ اللہ کے رحمتوں کو لوٹوں، اس لیے کہ اللہ کے خزانے کلو سے یا گرام سے تول کے نہیں لیے جاتے، اللہ کے خزانوں کو لوٹا جاتا ہے. اب یہ ہم پہ انحصار کرتا ہے کہ ہم کتنا لوٹتے ہیں. رمضان کا مہینہ جس دن شروع ہوگا تو شروع ہوتا ہے چاند رات سے. اس لیے صحابہ کرام کے زمانے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا بہت اہتمام ہوتا ہے. یہاں چونکہ ہماری فضا بہت گردآلود اور رطوبہ کی وجہ سے ہم چاند نہیں دے سکتے، جبکہ پاکستان میں، سعودیہ میں، دوسرے ملکوں میں باقاعدہ لوگ چاند دیکھتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کہاں سے چاند نظر آئے گا. ہم انتظار کرتے ہیں حکومت کے اعلان کا.